بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد گلفام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب چلے گا۔ ناظرین، اپنی تعریف کسے اچھی نہیں لگتی؟ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے اپنی تعریف سن کے اس کا سینہ پھول جاتا ہے، اور جب تعریف آپ کے دشمن کی طرف سے کی جاتی ہے اور دشمن بھی وہ جو روایتی دشمن ہو، تو کیا ہی بات ہو۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ملک پاکستان کی مٹی میں بھی بہت سے شہیدوں کا لہو شامل ہے، جس میں ہمت اور جرت کی مثال بننے والے کیپٹن کرنل شیر خان بھی موجود ہیں، جنہوں نے 1999 کو کارگل کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ میں اپنے روایتی دشمن بھارت کو کافی جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا۔ ناظرین، کیپٹن کرنل شیر خان ان کا پاک فوج میں بنیادی عہدہ کیپٹن کا تھا، لیکن انہیں کیپٹن کرنل شیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے دادا، جنہوں نے 1948 میں کشمیر جہاد میں حصہ لیا تھا اور وادی کشمیر کے بڑے علاقے کو، جسے آج آزاد کشمیر کہتے ہیں، بڑی بہادری سے آزاد کرایا تھا۔ ان کے دادا کی خواہش تھی کہ ان کے خاندان سے کوئی پاک فوج میں جائے اور کشمیر کی آزادی کو پورا کرے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا نے آپ کا نام کرنل شیر خان رکھ دیا۔ آپ 1 جنوری 1970 کو پیدا ہوئے تھے اور گلگت کے ایک گاؤں نواں کلی کے رہنے والے تھے۔ آپ کو 14 اکتوبر 1994 کو آرمی میں کمیشن دیا گیا تھا۔ جب کارگل کے مقام پر جنگ ہوئی تو آپ کی تعیناتی کارگل کے مقام پر کر دی گئی تھی، اور جو اہداف آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے دیے گئے تھے، ان اہداف کا دفاع بڑی جرت اور بہادری سے کیا۔ ناظرین، LOC یعنی لائن آف کنٹرول پر کارگل تنازع کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان ہمت، بہادری اور جرت کی مثال بن کر ابھرے تھے۔ ناظرین، کیپٹن کرنل شیر خان نے بہادری کی ذاتی مثالیں قائم کی اور دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ آپ نے 17,000 فٹ کی بلندی پر گلٹری کے علاقے میں اپنے چند فوجیوں کے ساتھ 5 اسٹریٹجک پوسٹیں قائم کیں اور ان پوسٹوں کا دفاع بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ کیا۔ ناظرین اکرام، 8 بار بھارتی فوج نے کارگل کے مقام پر اسٹریٹجک پوسٹوں پر حملہ کیا، تو ہر بار بھارتی فوج نے کرنل شیر خان کو ان برف پوشیدہ چوٹیوں کا دفاع کرتے ہوئے پایا۔ 5 جولائی 1999 کو جب بھارتی فوج کی 2 بٹالین نے ان پر حملہ کیا تو ان کے کچھ حصے پر بھارتی فوج قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن کیپٹن کرنل شیر خان کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے بھارتی فوج پر پلٹ کر حملہ کیا اور بھارتی فوج کو کافی نقصان پہنچایا۔ اسی حملے میں بھارتی فوج کی طرف سے آنے والی گولیاں آپ کے سینے میں پیوست ہو گئیں اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ ناظرین، سن 2016 میں بھارتی لیفٹیننٹ جنرل مہندر پوری، جو کہ کارگل کی جنگ میں بھارتی فوج کی قیادت کر رہے تھے، ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کچھ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ باقی سارے کالے سلوار قمیض میں تھے، اور یہ جو ہے آفیسر، میں کہا یہ افسر ہوگا کیوں جو ٹریک سوٹ میں تھے۔ 2 افسر تھے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک میجر اقبال ہے جو کہ اسپیشل سروس گروپ کمانڈو فورسز کا تھا، اور ایک تھا کیپٹن کرنل شیر خان جو کہ 12 نلائی کا تھا، وہاں سے جو 4875 کی طرف سے آئے تھے، اور اس نے جو لیڈ کیا اٹیک کو۔ تیسری بار وہ ہمیں دھکیل کے ہیلمٹ سے لے کے دوبارہ ادھر انڈیا گیٹ کی طرف ہم پیچھے وڈرا کرنا پڑا، کہ جو ہمارے 2 دیسیوں وہاں ختم ہو گئے اور افسر بہت کرٹیکلی وونڈڈ تھا، اس لیے ہمیں وڈرا کرنا پڑا، جو 20 آدمی آگے بھیجے تھے۔ ریان جی، بات ایسی تھی، جب یہ ختم ہوئی تو میں قائل تھا اس افسر کا کہ وہ جو نارملی اس میں حیرانگی کی بات تھی کہ یہ افسر 3 بار ان کو دوبارہ اکٹھا کر کے لایا تھا اور ان کو لیڈ کر رہا تھا، ان کو اپنی گلگت کی بھاشا میں بول کے ہمیں سمجھ نہیں لگ رہا تھا کیا کہہ رہا ہے، اور ان کو لیڈ کر کے اس نے بڑا سیریسلی اور بڑی بہادری دکھائی کہ اس نے ہمیں وہاں سے نیچے لے کے آ کے انڈیا گیٹ تک لے آیا۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ ایسی بات ہوتی تو یہ ری انفورس کر جاتا، اور یہ ہسٹری یا کوئی اور ہوتی دشا، افسر کو اخیر پہ 10 گز سے میں نے پھر وہ لڑکا جو ہمارا تھا ایک اسپائس پال سنگھ، وہ ووڈڈ تھا، اور وہ اٹھ کے اور انہوں نے باقیوں نے بسٹ مار کے بڑی مشکل سے اس کو ختم کیا۔ اسی ٹائم پر ہی وہ جو اٹیک ہے پیٹر آؤٹ ہو گیا۔ اور اس کی بہادری دیکھ کے میں نے بولا
कि जो सिविलियन पोर्टर्स भेज के उसकी बॉडी नीचे मंगवाई। मैं कहा जो वो है ट्रैक सूट वाला, वो जो लड़का सामने लीड कर रहा था, वो कोई भी हो, उसको लाओ। तो बाकियों को तो दफनाया वहाँ पर हमने, जितनी भी बॉडी थी, और इसकी बॉडी स्पेशली नीचे ला के अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मैंने रखवाई। उसकी फिर जेब में से हमने लेटर्स वगैरह सारी निकाल के पढ़ी। इससे पता चला कि हमें कि ये कैप्टन करनाल गिलगित का रहने वाला था, एक गांव का, छोटे से गांव का कैप्टन था वो। मैं यूसुफ साहब से बात किया, मैं कहा मैं चाहता हूँ कि एक चिट में लिख के मैंने इसकी जेब में डाल दिया है कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 and Allied has fought very bravely and he should be given his due for his bravery। तो इतनी चिट लिख के मैंने उनके जेब में डाल दी। नाजरीन, कारगिल जंग पर लिखी गई एक किताब कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर, जो कि भारतीय राइटर रचना भिष्ट रावत अपनी किताब में लिखती हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के वहाँ पर 5 पोजीशंस थी जहाँ पर उन्होंने पोस्ट बना रखी थी और वो डिफेंड कर रहे थे टाइगर हिल को। और जितने भी आर्मी के टॉप ब्रास हैं वो सब ओपनली ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल था टाइगर हिल को वापस लेना। बहुत बहादुर थे वो और बहुत ही अच्छे सिपाही थे। 8 सिख को टास्क मिला था टाइगर हिल पे अटैक करने का और वो बिल्कुल उनसे हो नहीं पाया, जबकि वो भी बहुत बहादुर सिपाही थे और इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग विंटर क्लोथिंग फिर भी वो अच्छे से लड़े थे। फिर 18 ग्रेनेडियर को भी उस टास्क पे लगा दिया गया। फाइनली दे मैनेज्ड टू रेस्ट वन ऑफ द पोजीशंस। तो ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहे, जबकि इतनी बड़ी संख्या में अब इंडियन आर्मी वहां आ चुकी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको शायद ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे को जो मेरे देश ने काम दिया था करने के लिए वो मैं नहीं कर पाया। और जो लोग ये बैटल देख रहे थे, जो इंडियन सोल्जर से लड़ रहे थे, तो वो सब कहते हैं कि ये सुसाइडल था। जो वो कर रहे थे वो खुद जानते थे कि इसमें सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि दे वर कम्प्लीटली आउटनंबर्ड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने रिट्रीट नहीं किया और वो बार बार अटैक करते रहे जब तक कि वो मरे नहीं। नाज़रीन इकराम, कैप्टन कर्नल शेर खान के छोटे भाई पाकिस्तान टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान टेलीविजन होस्ट मोइन अख्तर को बताते हैं, हमारे भाई हमेशा ये कहा करते थे, मैं 2 शेर पुश्तों के और सुनाता हूँ ताकि हमारे भाई पठान जो है वो भी समझ लें। मुटे खावरे द वतन बपिवर नकम कपसर द मके टोल वतन खतन शी और खपल खावरा बपखपल विनो पालम का हाजत कुर्बानी जमाद तनशी। तर्जुमा कुछ इस तरह है, अगर सारी दुनिया जन्नत बन जाए तो मैं अपने वतन की मुट्ठी भर मट्टी इसके बदले में नहीं दूंगा। अगर इसे मेरे खून की जरूरत पड़ जाए, इसकी अबियारी मैं अपने खून से करूंगा और अपने जान का नजराना देकर इसकी हिफाजत करूंगा। जी हाँ नाज़रीन, हमें अपने कौमी हीरो से प्यार करना चाहिए जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।